کچھ نہ کچھ درود و سلام کا سلسلہ جاری رہتا، کبھی تسبیح کے دانے پھرولنے لگتا، پھر صحن میں براجمان چاندنی کی شفاف دھند کو یوں ہی بے دھیانی میں تکتا رہتا، اپنے اندر اتارتا رہتا، یہ رات، یہ چاندنی پھر کہاں۔ نوجوانی کے اوائل کا یہ گیت یہاں کچھ اور ہی مفہوم لے کر آ گیا۔ ان دنوں یہ گمان کہاں ممکن تھا کہ یہ رات ہوگی، یہاں ہوگی، اور یہ چاندنی ہوگی، پیڑوں کی شاخوں پہ سوئی ہوئی چاندنی۔ ہاں، شہر میں چاندنی سوئی سوئی لگتی تھی، اور تیرے خیالوں میں کھوئی کھوئی چاندنی۔ یہاں اور کس کا خیال تھا، کس کا جمال تھا جس کا خیال آ سکتا۔ یہ کیسی سنبھال لینے والی چاندنی تھی، پر یہ میرے سنبھالنے سے کہاں سنبھلتی تھی۔ اگرچہ اس کی ایک کرن بھی حیات کے تاریک راستوں کو چکا چوند کر دینے پر قادر تھی، پر ایک کرن بھی کہاں سنبھلتی تھی۔ تب میں نے یہی یقین کیا تھا کہ ایسا ہو جانا ممکن نہیں ہے، پر اب جبکہ میں غار ہرا میں بسر ہونے والی اس رات کا بیان کرتا ہوں، تو اب یقین کرتا ہوں کہ کوئی ایک کرن میری رہنمائی کے لیے میرے ساتھ چلی آئی تھی، میرے قلم کی نوک میں اس کا کوئی ایک ذرہ سرایت کر چکا ہے، ورنہ میں کیسے اتنی تفصیل سے جزیات کے ساتھ اس رات کو یاد کر سکتا ہوں۔ یہ اس ایک کرن کا کمال ہے۔ اور کبھی میں اپنے مسلسل ہیجان میں آئے ہوئے بدن کو پرسکون کرنے کی خاطر لیٹ جاتا، اگرچہ اس بے چین ہیجانی کیفیت میں بھی ایک مزہ تھا۔ لیٹتا تو چاندنی کے دھبے میرے بدن پر آ ٹھہرتے، میں کسی ایک دھبے کو غور سے تا دیر تکتا رہتا کہ شاید میرے یوں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے رہنے سے چاند کے سفر کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی خفیف سی حرکت کا اندازہ ہو، پر یہ کیسے ممکن تھا۔ اور کبھی میں اپنا رخ بدل کر وہیں مسلح پر بیٹھا ہوا صحن سے منہ موڑتا اور غار کی تاریکیوں کو بٹ بٹ تکنے لگتا، اور میری نظروں کے سامنے وہ غار تنگ ہوتی اس شگاف تک چلی جاتی جو اس کے آخر میں آیا تھا۔ وادی مکہ سے ابھرنے والی روشنیاں اسے تاریکی میں آویزہ ایک روشن تصویر کر دیتی۔ پھر میں بائیں جانب اٹھتی چٹان کی پتھریلی سطح پر اپنا بایاں رخسار جما کر بلکہ پچکا کر جب اس شگاف کی جانب بمشکل دیکھتا تو اس کے دائیں حصے میں خانہ کعبہ کا ایک مینار منور اور دودھیا ایک آدھی پینسل کی جسامت جتنا بمشکل نظر آنے لگتا، اور میں سانس روکے کچھ دیر اسے دیکھتا رہتا، اور اس حالت میں چٹان کے ساتھ گال جمائے ایسے کہ جبڑے کی ہڈی پر بوجھ پڑتا ہو زیادہ دیر ممکن نہ ہوتا۔ میں ایک گہرا سانس بھی لیتا، میرے رخسار میں وہ سانس بھرتا تو وہ مینار تاریک پتھروں کی اوٹ میں چلا جاتا اور میں پھر سیدھا ہو کر بیٹھ جاتا، صحن سے منہ موڑے غار کی تاریکی اور اس شگاف کو قبلہ بنائے کہ قبلہ اسی جانب تھا۔ میں جب بہت دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہا، غار اس شگاف کی جانب بڑھتی تنگ تر ہوتی چلی جاتی تھی، تو اس لمحے میری کوہ نوردی کی کہولت زدہ خصلت نے مجھے کچوکا دیا کہ جیسے ایک کوہ پیما کسی ناممکن نظر آتی چوٹی پر پہنچنے کی تمنا کا جواز صرف یہ پیش کرتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے کیونکہ وہ وہاں ہے، تو غار ہرا کی تنگی اور تاریکی میرے سامنے ہے، تو وہاں تک جایا جائے، ذرا کھوج لگائی جائے، ذرا آگے ہو کر اس شگاف تک پہنچا جائے کہ میرے پاس کھوج لگانے کے لیے وقت بھی تو بہت تھا۔ اس غار کے آخر تک جایا جائے، دیکھا جائے کہ کیا محسوس ہوتا ہے، کیا کیا کچھ وہاں ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں میرا تبتی تھیلا ایک تکیے کے طور پر دھرا تھا، اس سے آگے غار کی چھت، دیواروں کی چٹانیں اور فرش یا فرش پر جو پتھر تھے وہ ایک دوسرے کی قربت میں آنے لگتے تھے۔ اس تھیلے سے آگے کھڑے ہو کر تو نہیں جایا جا سکتا تھا۔ میں کمر تک جھکا، پھر بھی ذرا آگے ہوا تو سر کو چھت کے ایک پتھر سے بمشکل بچایا۔ اس حالت میں 2 قدم آگے گیا ہوں گا جب جھک کر کبڑا ترین ہونے کے باوجود بھی آگے جانا ممکن نہ تھا۔ جھکنے کے بعد اگلا مرحلہ تو لیٹ جانا ہوتا ہے، چنانچہ میں نے احتیاط سے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دونوں ہاتھوں نے دائیں بائیں غار کی دیواروں کو تھاما۔ میں ایسے لیٹ گیا جیسے اعتراف گناہ کرنے والے اعتراف سننے والے کے سامنے منہ فرش پر رکھے لیٹ جاتے ہیں۔ میرے سینے اور ٹانگوں تلے کوئی ہموار فرش نہ تھا، سنگ ریزے تھے، 1-2 ابھرے ہوئے پتھر تھے جو اگر کلام کر سکتے تو مجھے سخت سرزنش کرتے
کہ تم یہ کیا لایانی حرکت کر رہے ہو؟ صدیوں سے لوگ آتے ہیں، غار کے دہانے میں عبادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے کہ ہم تاریکی میں پوشیدہ اطمینان میں ہوتے ہیں، تو تم پر کیا افتاد پڑی؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چونکہ وہ کلام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے لیٹنے کے بعد میں ایک نادان تیراک کی مانند دونوں ہاتھوں کو چلاتا بلکہ پتھروں کو تھامتا ہولے ہولے ریگتے ہوئے آگے ہونے لگا، اور ہولے ہولے غار کی پتھریلی تنگی مجھ پر مزید تنگ ہونے لگی۔ یہاں آس پاس بہت سے اندھے سوراخ اور گڑھے تھے، کچھ تاریک شگاف تھے جن میں حشرات الارض میں سے کچھ بھی مقیم ہو سکتا تھا کہ ادھر اس نوعیت کی آمد و رفت کا رواج نہ تھا۔ اور ہاں، جب وہاں لیٹے ہوئے ایک ایک مسام پیٹ کے بل ریگتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ جب میں مسلح پر صحن کی جانب چہرہ کیے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا تو یوں ہی دائیں جانب جو چٹان میرے بدن کے برابر میں سے اٹھتی تھی اسے ٹٹولتا رہتا تھا، تو میرے برابر میں ایک دراڑ تھی، چٹان کے اندر ایک خلا تھا، اور میں نے اس کے اندر ہتھیلی چلا کر یہ جاننے کی سعی کی کہ اس کا حدود اربعہ کیا ہے، تو میرا ہاتھ ایک پلاسٹک کے بیگ سے ٹکرایا اور وہاں کچھ سنگریزے بھی پوشیدہ تھے۔ میں انہیں ٹٹولتا رہا، ان کے سوا بھی تو وہاں کچھ ہو سکتا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی نہ آیا۔ میرے پپوٹے اسی خیال میں نمکتے دہکتے مخمور رہے کہ یہ سنگریزے غار ہرا کی ایک دراڑ کے اندر جوں کہ توں وہی ہیں جو 1400 برس پیشتر تھے۔ مجھے اس لمحے چاہیے تو یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک سنگریزہ غار ہرا کے وجود کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے آتا، لیکن اس لمحے وہ پوری غار اور اسے وجود میں لانے والی بھاری بھرکم آڑی ترچھی ایک دوسرے کے سہارے آرام کرتی چٹانیں میرا گھر تھی۔ بھلا مجھے ایک سنگریزے کی کیا پرواہ تھی؟ ایسے سنگریزے تو بہت بعد میں یاد آتے ہیں کہ گئے تھے اس گلی میں تو ایک سنگریزہ ہی لے آتے۔ بہت بعد میں قلق ہوتا ہے، اس سنگریزے کی وقت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر پورے کا پورا جبل نور آپ کا ہو، غار ہرا کے سب پتھر آپ کے ہوں، شدھ تنہائی میں وہ آپ کی ملکیت میں ہوں، تب ایک سنگریزے کی کچھ حیثیت نہیں رہتی۔ تو میں رینگتا ہوا ایک عمر رسیدہ کیچوے کی مانند سرکتا ہوا آگے ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں میرے تبتی تھیلے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور غار ہرا کی کوکھ مجھ پر تنگ ہو رہی تھی جیسے فوجی مشقوں کے دوران رینگتے ہیں، اور میرے دونوں ہاتھ کندھوں سے ہرا کے پتھر کھینچتے تھے۔ میں ذرا سا آگے ہوتا تھا تو شانے مزید بھینچ جاتے تھے، ذرا سا سر اٹھاتا تھا تو وہ چھت کی پتھریلی سطح سے چھو جاتا تھا۔ غار ہرا مجھ پر ایسی تنگ ہوئی کہ اب مزید سرکنے کی ذرا بھر گنجائش نہیں تھی، اور میں ساکت پڑا ہانپنے لگا کہ ہوا نایاب ہو رہی تھی، گویا میں ان پتھروں کا ایک حصہ بن گیا تھا، ان کے وجود میں بھر گیا۔ میں اپنے پاؤں تو ہلا سکتا تھا، لیکن بقیہ دھڑ غار کے پتھروں میں پیک ہو کر پتھر ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں اس خیال سے ہراساں ہو گیا کہ کہیں خاص زاویے سے پہلو بدلنے یا ذرا سا سرکنے سے میں اس قبر نما تنگی میں پھنس نہ جاؤں۔ پھنس گیا تو کیا ہوگا؟ رات گئے اور یہاں مدد کو کون آئے گا؟